آج انشاءاللہ جنت کے اپوزٹ جو چیز ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ سنا کے ہم سب کو جہنم کی نہر کی آگ سے بچائے، آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر اثبات وجود النار، کہ جہنم کی آگ کا وجود اب بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم ابھی نہیں بنائیں گے، بعد میں بنائی جائے گی، قیامت والے دن اللہ اس کو بنائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، جہنم کی آگ بڑی دیر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو ہر مرنے والے انسان کو اس کی قبر کے اندر اس کی جنت کا ٹھکانہ یا جہنم کا گڑھا دکھایا جاتا ہے۔ اگر انسان اچھا ہے تو اس کو اس کی قبر کے اندر جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تجھے یہ جنت کی فلاں جگہ پر گھر ملے گا، جنت کے اندر فلاں جگہ تیرا ٹھکانہ ہے، جنت کے اس درجے کے اندر تو رہے گا۔ اگر انسان برا ہے، گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو قبر کے اندر ہی اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ تو بدبخت ہے، تو گناہگار ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو جہنم کے فلاں درجے میں، فلاں گھڑے میں، فلاں عذاب جھیلے گا۔ تو ہر مرنے والے انسان کو قبر کے اندر جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے، اس کے لیے قبر بھی خوبصورت بن جاتی ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے قبر اس کے لیے ہی جہنم کی آگ بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو قبر کے اندر جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم بنائی گئی ہے، بن چکی ہے، اس کا وجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اور جہنم کو ساتوں زمینوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا بھی ہے۔ کونین کے تاجدار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ابا ثمامہ عمرو بن مالک، میں نے ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جہنم کے اندر گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ یہ کافر تھا، مشرک تھا، جہنم کے اندر جس کو عذاب دیا گیا، اس کے پیٹ کے اندر جو آنتیں تھیں اس کو باہر نکال دیا گیا، اور پیٹ کے ساتھ چپکی ہوئی بھی ہیں اور اس کے کنارے زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اس کو جہنم کی آگ کے اندر دیکھا، وہ اپنی آنتیں گھسیٹ کے چل رہا تھا جہنم کی آگ کے اندر۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا وجود ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے جہنم کے دروازے، ابواب النار، کہ جہنم کے دروازے ہیں، اور ہیں تو کتنے ہیں۔ ہم نے جنت کے بارے پڑھا تھا، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دوسری روایت کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے الا فتحت لہ ابواب الجنۃ ثمانیہ، جب قیامت قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، اور اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتا ہے تو داخل ہو جائے۔ تو اس سے ثابت ہوا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب بے ریب کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے. تیسری چیز جہنم کے درجات. جیسے جنت کے درجات ہم نے پڑھے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درجات اوپر کو ہیں. جو اعلیٰ درجے کا مومن ہے اس کو جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں رکھا جائے گا. جو اس سے کمتر ہے اس کو نیچے والے. اسی طریقے سے جو جہنم کے درجات ہیں وہ نیچے کو ہیں. جو جتنا زیادہ بدبخت ہوگا، جتنا زیادہ نافرمان ہوگا، جتنا زیادہ گنہگار ہوگا، وہ جہنم کے اتنے ہی نیچے والے گڑھے کے اندر ہوگا. سب سے نیچے والے گڑھوں کے بارے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق لوگ ہیں زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل ان کا ایمان پر نہیں ہے، دل ان کا اسلام پر نہیں ہے. اندر سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہے، اندر سے مساجد کے خلاف ہے، اندر سے دین اسلام کے خلاف ہے. زبان سے دین اسلام کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی جو لوگ منافق ہیں ان لوگوں کو جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر پھینکا جائے گا اور سب سے زیادہ نیچے والے گڑھے کے اندر ہی عذاب ہوگا. سب سے زیادہ سخت عذاب، سخت آگ وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر، سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ہوگی. تو منافقوں کو وہاں پھینکا جائے گا. یہ کافروں سے بھی زیادہ برے، مشرکوں سے بھی زیادہ برے. جو پتہ کافر ہے وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا اور اس کا دل بھی یہ کہہ رہا ہے. لیکن منافق جو بندہ ہوتا ہے زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن دل اس کا کفر پر ہوتا ہے. تو گویا کہ منافق بندہ کافر سے بھی زیادہ برا ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جو لوگ منافق ہوں گے میں ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر، سب سے نیچے والے درجے کے اندر پھینکوں گا. قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ. دنیا کہتی ہے فلاں بندہ بڑا دھوکے باز ہے، فلاں بندہ بڑا دھوکے باز ہے، فلاں بندہ بڑا دھوکے باز ہے، فلاں فراڈیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا فراڈیا، سب سے بڑا دھوکے باز ان المنافقین یخادعون اللہ. سب سے بڑے دھوکے باز منافق لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑے دھوکے باز، سب سے بڑے فراڈیے منافق لوگ ہیں اور جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ان کو پھینکا جائے گا اور سب سے سخت عذاب بھی وہی ہوگا. اسی طریقے سے جہنم کا ایک درجہ جہنم ہے. جہنم کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. جو شخص نافرمانی کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، نہ جنت کی فکر ہے اور نہ جہنم سے بچنے کی فکر ہے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اور دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کی شہرت ہے، دنیا ہی دنیا کرتا ہے. آخرت کی فکر کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا ہونی چاہیے، دنیا پتہ کمائے لیکن حدود کے اندر رہے، دنیا پتہ کمائے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے، دنیا پتہ کمائے نمازیں بھی ساتھ پڑھے، دنیا پتہ کمائے ضروری ہے ساتھ روزے بھی رکھے، دنیا پتہ کمائے صحیح مسلمان بھی ساتھ پڑھ کے دکھائے. جو صرف دنیا کا پیچھے لگ جاتا ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ زکات کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے، نہ ذکر کی فکر ہے، نہ ہی روزوں کی فکر ہے، کسی عبادت کی کوئی فکر نہیں، نہ حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، جو دنیا کو ترجیح دیتا رہا اور آخرت کو بھول گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہنم کا ایک گڑھا، ایک درجہ بھڑکتی ہوئی آگ والا جہنم ہے، اس میں بہت سخت آگ ہوگی. هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس انسان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا جو دنیا کو ترجیح دیتا رہا اور آخرت کے بارے میں کبھی نہیں کرتا. تو جہنم کا ایک درجہ ہے جس کا معنی سخت بھڑکتی ہوئی آگ والا گڑھا. اسی طریقے سے ایک جہنم کا درجہ حطمہ ہے، چکنا چور کر دینے والی، ہڈیوں کو توڑ دینے والی، ہڈیوں کو مروڑ دینے والی آگ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. بعض وقت ایسے ہوں گے جن کو حطمہ جو جہنم کے اندر گڑھا ہے ان کے اندر پھینکا جائے گا. حطمہ کا معنی ہڈیوں کو توڑ دینے والی آگ، ہڈیوں کو توڑ دینے والا عذاب ان کو دیا جائے گا. اسی طریقے سے جہنم کا ایک درجہ، ایک مقام حاویہ ہے جس کا معنی گہری کھائی، بہت گہری کھائی. قرآن مجید میں اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
انعام اس کو جنت عطا کی جائے گی. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ گیا، نیک عمل تھوڑے ہوئے گناہ زیادہ ہوئے، ایسے بندے کی ماں ہاویہ ہوگی. فامہ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہوگی. ماں کیوں کہا گیا؟ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کا اوڑھنا ماں ہوتی ہے، اس کا بچھونا ماں ہوتی ہے. کوئی کام خود نہیں کر سکتا، جو بھی کرتی ہے اس کو ماں کرواتی ہے. اس کا اوڑھنا ماں، اس کا بچھونا ماں، اس کا پینا ماں، اس کا کھانا ماں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا قیامت والے دن بعض وقت ایسے ہوں گے، بد نصیب ایسے ہوں گے جن کو ہاویہ کے اندر ڈالا جائے گا، گہری کھائی کے اندر پھینکا جائے گا. فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کی ماں یہ ہاویہ ہوگی. مطلب ان کا اوڑھنا ہاویہ، ان کا بچھونا ہاویہ، ان کا کھانا ہاویہ سے، ان کا پینا ہاویہ سے، ان کا بستر ہاویہ. سارے معاملات جہنم کے اس گڑھے کے اندر ان لوگوں کے کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کی راہ سے بچائے. اسی طریقے سے جہنم کا ایک ٹھکانہ سقر ہے. سقر کا معنی سخت جلسہ دینے والی آگ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. بعض بدبخت ایسے ہوں گے، بد نصیب ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی سقر نامی وادی کے اندر پھینکا جائے گا. وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا سقر کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی چھوڑے گی نہیں مارے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی خاصیت ہے کہ نہ مارے گی نہ چھوڑے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی. ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر قیامت والے دن موت آنی ہوتی تو لوگ جہنم کو دیکھ کے ہی مر جاتے. اگر قیامت والے دن بھی موت ہوتی، جہنم کی پہلی نظر دیکھ کے ہی لوگ مر جاتے، جہنم کا تصور لا کے مر جاتے. لیکن موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت نہیں آئے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی جو آگ ہے نہ مارے گی نہ چھوڑے گی. موت آنے نہیں، مارے گی نہیں. نہ اس کے اندر موت ہے نہ اس کے اندر زندگی ہے. یہ کیسی زندگی ہے جس کے اندر عذاب ہو؟ یہ کیسی زندگی ہے جس کے اندر سختیاں ہو؟ بس سانس چلیں گے، تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا، اور انسانوں کی برداشت سے بالکل باہر ہوگا، آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، اور نہ ہی یہ جہنم کی آگ کسی انسان کو مارے گی نہ ہی زندہ چھوڑے گی. ایسی سخت ترین عذاب. تو جہنم کے کئی درجات ہیں، جیسے جنت کے کئی درجات ہیں ویسے ہی جہنم کے کئی درجات. سب سے اوپر والا درجہ جس کے اندر سب سے کم ترین عذاب ہوگا، اس کے اندر بھی بعض لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک شخص ابو لہب ہے. ابو لہب کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا جس میں عذاب سب سے کم ترین ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی اور آپ کے چچا یعنی ابو طالب، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. واقعہ ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے، آپ کو نعوذ باللہ مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کرتے. ہمیشہ جو بچاتا تھا کون تھا؟ ابو لہب آپ کو بچاتا. ابو لہب کہہ دیا ابو طالب بچایا کرتا تھا. ابو طالب نے آگے کہا کہ جو میرے بھتیجے محمد کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو میرا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو آپ کا بڑا دفاع کرتا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا، کفر کی موت مر گیا. تو کہا کہ آپ پر ابو طالب کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ کے لیے بڑی اس نے محنتیں کی ہیں، کیا ابو طالب کو ان کوششوں کا، ان قربانیوں کا کوئی صلہ ملا ہے؟ فرمایا ہاں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے، میری سفارش کی وجہ سے ابو طالب ہوگا جہنم میں، لیکن جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا جس میں سب سے کم ترین عذاب ہوگا. اگر میں سفارش نہ کرتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ہوگا. تو سب سے اوپر والے گڑھے کے اندر کم عذاب ہوگا. اور کتنا کم ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے اوپر والے درجے کے اندر ہوں گے صرف ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی. جہنم کی آگ سے بنے ہوئے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور 2 جوتوں ان کا زہر اتنا زیادہ ہوگا، ان کی گرمائش اتنی زیادہ ہوگی، 2 جوتوں کی وجہ سے دماغ کھولے گا.
جیسے ہنڈیا کو گرم آگ پر رکھا جائے ہنڈیا ابلنے لگ جاتی ہے، ویسے ہی جو جہنم کے سب سے اوپر والے درجات میں درجے میں ہوں گے ان کو صرف جہنم کی آگ کے ساتھ بھری ہوئی جوتا پہنایا جائے گا، اور اس دو جوتوں کی وجہ سے بندے کا دماغ ایسے کھولے گا، ایسے ابلے گا جیسے تم دیکھتے ہو کہ ہنڈیا آگ پر ابلتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، صرف جوتا پہنا ہے اور دماغ ابل رہا ہے، باقی جسم کا کیا ہوگا؟ جوتا کہاں ہے، سر کہاں ہے، لیکن پھر بھی گرمائش اتنی زیادہ بندے کا دماغ کھولے گا جیسے ہڈیاں کھولتی ہے، دماغ ابلے گا جیسے ہڈیاں ابلتی ہے۔ اس سے اندازہ ہے دل کا کیا حال ہوگا، پیٹ کا کیا حال ہوگا، منہ کا کیا حال ہوگا، ہاتھوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ سب سے کم ترین عذاب ہے جہنم کا، جو یہ بھی برداشت سے باہر ہوگا، یہ بھی انسان کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو سب سے سخت ترین عذاب ہے وہ کتنا سخت ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک درجہ زمہریر ہے، جس کے اندر سردی کا عذاب ہوگا۔ جیسے زیادہ گرمی ہو برداشت نہیں ہے، ویسے ہی زیادہ سردی ہو برداشت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، سردی میں پانی کو ہاتھ لگانا بھی عذاب لگتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کے اندر ٹھنڈ کا برف کا عذاب دیا جائے گا، ان کے بچھونے برف کے، ان کے رضائیاں برف کی، ان کے گھر برف کے، کھانے کی جو چیز دی جائے گی وہ برف کی، پینے کے لیے پانی دیا جائے گا جمع ہوا، یعنی ہر چیز ان کی برف کے ساتھ رکھ دی جائے گی۔ برف ہی برف، دائیں برف بائیں برف، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف برف ہی برف ہوگی۔ جہنم کے اندر بعض لوگوں کو سخت سردی کا برف کا عذاب دیا جائے گا، یہ بھی کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جہنم کے بعد آنا ہے۔ اسی طریقے سے سعۃ النار، چوتھی چیز جہنم کی آگ کی وسعت، جہنم کتنی بڑی ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہیں جی میرا دادا گیا انہیں جا کے جہنم تو بڑی آتی اور کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا، میرا فلاں جی گیا انہیں کیا جنت قریب ہی گیا، رش بہت لگا ہوا گیا، آپ 3-4 سال تو بعد کھڑا نعوذ باللہ، ایسی کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں۔ جہنم کبھی بھی بھرنے والی نہیں ہے، ساری انسانیت جہنم کے اندر ڈال دی جائے پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے جو اس کو کھینچیں گے، پھر بھی جہنم چھوٹنے کی کوشش کرے گی، دوڑنے کی کوشش کرے گی، شعلے مار رہی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی بڑی جہنم ہے، اور 70,000 سے آپ ذرا دیں 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے قیامت والے دن جہنم کو کھینچ کے لائیں گے، اور پھر بھی بڑی مشکل کے ساتھ ان کو کنٹرول کریں گے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اے میرے فرشتوں جنتیوں کو علیحدہ کر دو، جہنمیوں کو علیحدہ کر دو۔ فرشتے پوچھیں گے ایسا کس تناسب سے، کس حساب سے؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر اور ایک جنت کے اندر، اسی مسلم کی حدیث 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں، اس حساب سے تقسیم کرنا۔ جتنے بھی انسان چلے جائیں بڑھنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہوگا چلے جائیں گے، کوئی باقی گھر بھی نہیں بچے گا، جتنوں نے جانا ہوگا 1000 میں سے 999 کے حساب سے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اے جہنم بھر گئی ہے؟ وہ کیا کہے گی هل من مزید، ابھی اور آنے دیں، ابھی میری بھوک باقی ہے۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے کے بعد بھی وہ کبھی بھی بھرنے والی نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال جہنم تقول هل من مزید هل من مزید هل من مزید، جتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہوگا چلے جائیں گے، پھر بھی بار بار جہنم ایک ہی بات کہے گی، بار بار لگاتار مسلسل ایک ہی جملہ کہتی رہے
جہنم کیا حد کی مزید اور انسان آنے دو، اور چیزوں کو ڈالو، کیا اور بھی ہے تو دو، کیا اور بھی ہے تو آنے دو، ابھی بھوک باقی ہے، ابھی میرے اندر وسعت ہے، ابھی میرے اندر خالی جگہ باقی پڑی ہے. بار بار جہنم یہی کہتی رہے گی اور آنے دو اور آنے دو. کون ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یضع اللہ قدمہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے منہ پر رکھیں گے، فتقول قد، پھر کہے گی ہاں اب بس اب میں اور تقاضا اور مطالبہ نہیں کرتا. تو جہنم کے اندر جتنے بھی لوگ چلے جائیں پھر بھی بھرنے والی نہیں ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کتنی بڑی ہے. اسی طریقے سے ایک قصہ بھی ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبی کے اندر موجود تھے. کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، سخت ترین آواز دھماکے کی ہمیں سنائی دیتی ہے. سارے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ سب کہتے ہیں قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے، ہمیں نہیں پتا یہ آواز کس چیز کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کی آواز تھی، ایسا پتھر جس کو ایک فرشتے نے 70 سال پہلے جہنم کی آگ کے اندر پھینکا تھا، وہ آج جا کے جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا ہے. یعنی کسی چیز کو اوپر پھینکیں سلو جاتی ہے، کسی چیز کو نیچے گرایا جائے تیز آتی ہے. تو ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا گیا، تو جیسے جیسے کوئی چیز زمین کی طرف نیچے کی طرف آتی ہے اس کی سپیڈ اور بڑھتی رہتی ہے. تو جہنم کے منہ سے ایک پتھر پھینکا گیا، 70 سال بعد وہ جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کتنی بڑی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے والی جہنم پر آ جائے گی میں بچ جاؤں گا، میرے دادا نے جا کے گولی لے آیا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ جھوٹ بات جو ہیں، فیصلہ بازی جو ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے مارتے ہیں جہنم کے نام پہ، جھوٹے مارتے ہیں جنت کے نام سے. ایسی باتوں سے انسان اسلام سے ہاتھ دھو لیتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا. قبر کے نام پر جھوٹے، موت کے نام پر جھوٹے، جنت کی حوروں کے نام پہ جھوٹے، فرشتوں کے نام پر جھوٹے ماری جاتی ہے. یہ کفریہ جملے ہیں، شرکیہ جملے ہیں. انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اور ہمیں ایسی باتیں سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نواقل اسلام اگر آپ جا کے پڑھیں، عربی کے اندر جتنی بھی کتابیں، عرب علماء جتنی بھی کوئی کتابیں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب لکھنے سے پہلے 2 صفحوں کے اندر نواقل اسلام لکھتے ہیں کہ کون کون سے کام ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جن سے انسان کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے عرب علماء اپنی کتاب کے پہلے صفحوں کے اندر یہ باتیں لکھتے ہیں. ان کو نواقل اسلام کہا جاتا ہے. اور یہ 10 نواقل ہیں. ان 10 نواقل میں سے چھٹا نواقل اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 10 نواقل پر بھی جمعہ پڑھائیں گے. کون کون سے 10 کام ایسے ہیں بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو 10 ناقصوں میں سے ایک ناقص ایسا بھی ہے کہ جو شخص ایسا کام، ایسی بات جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہو، بندہ اس کا مذاق اڑائے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. فرشتوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے، جو بندہ فرشتوں کے نام پر جھوٹ مارتا ہے کافر ہو جاتا ہے. جنت کی حوروں کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، جنت کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، جہنم کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، موت کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، قبر کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے. جن امور کا، جن کاموں کا، جن باتوں کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، بندہ ان چیزوں کا مذاق اڑائے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو جہنم کی آگ بہت بڑی ہے. اسی طریقے سے حول و عذاب النار، جہنم کے عذاب کی ہولناکیاں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا اتوا من مکان بعید سمعوا لها تغیرا ونفیرا، کہ جہنم کی آگ
جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو دور سے ہی دھاڑے مارے گی، چیخے گی، آوازیں دے گی، اور سارے لوگ ڈر جائیں گے۔ اذا رأتوا من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنمیوں کو دیکھے گی، برے لوگوں کو دیکھے گی تو دور سے چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے مارے گی، آواز لگائے گی کہ کوئی جلدی بدبختوں کو میرے اندر پھینکو، تو سارے لوگ ڈر جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے ہوئے کہ قیامت والے دن جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر ایسی آواز لگائے گی جس سے سارے فرشتے لگ جائیں گے، سارے انبیاء لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ آج میں ابراہیم صرف اپنی جان کی سلامتی مانگتا ہوں، مجھے بچا لے۔ یہ قیامت والے دن جہنم کی آواز سن کے سارے انبیاء لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے اللہ آج میں ابراہیم صرف اپنی جان کی خلاصی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ ابراہیم کو بچا لے۔ اتنی زیادہ خطرناک آواز ہے۔ تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو بیان کی، اور ان کے شاگردوں میں سے 2 شاگرد یہ حدیث سن کے بے ہوش ہو گئے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، جہنم کی ایک آواز سن کے سارے انبیاء ڈر جائیں گے جنہوں نے کبھی جہنم میں نہیں جانا، سارے فرشتے ڈر جائیں گے جنہوں نے جہنم کے اندر نہیں جانا، تو باقی عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جہنم کی ایک آواز ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی کتنی زیادہ موت ہے۔ جہنم کا وہ بے چین ہے، گارڈ لگائے ہوئے ہیں، جیسے چور باز ہو جاتا ہے نا کسی دکان کی یا کسی گھر کی، فلاں بندہ بھی باہر نکلے بیٹا کا مارو، ایسے ہی جہنم گارڈ لگائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مسوادا، جہنم گارڈ لگا کے بیٹھی ہے، کب میرے معاملات شروع ہو، کب لوگ میرے اندر آئے، لوگوں کو دیکھ کر آوازیں دے گی، خوفناک آوازیں نکالے گی، جلدی کو میرے اندر پھینکو، میں ان لوگوں کی بھوکی ہوں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم کی آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ بجھ جائے گی، اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان ہے۔ اس کا ایندھن کون ہے؟ جنات ہے۔ اس کا ایندھن کون ہے؟ پتھر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بھی جہنم کی آگ بجھنے کا نام لے گی، بجھنے کی کوشش کرے گی، ہم اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے، جو آگے سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گی، آگے سے بھی زیادہ گرمائش کے اعتبار سے درد ہو جائے گی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، کبھی بھی بجھے گی نہیں، ہلکی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، بڑھتی رہے گی دن بہ دن۔ جہنم کی آگ کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، جہنمی لوگ روئیں گے، چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے، دروغہ جہنم مالک کو مخاطب کریں گے۔ جہنم کا جو دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، قرآن مجید میں ہے بنادوا یا مالک، جہنمی دروغہ جہنم مالک کو مخاطب کریں گے، 3 گزارشات کریں گے کہ تینوں میں سے ایک مان لو۔ سب سے پہلے گزارش جہنمی کہیں گے دروغہ جہنم مالک کو کہ ہمیں جہنم کی آگ سے باہر نکال دو، اے دروغہ جہنم مالک ہمیں جہنم کی آگ سے باہر نکال دو۔ دروغہ جہنم کہے گا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہیں گے چلو جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکالنا، نہ نکالو، یخفف عنہم العذاب، صرف جہنم کی آگ پہ تخفیف کر دو، تھوڑی سی آگ ہلکی کر دو، یہ بہت تیز ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ کو تھوڑا سا ہلکا کر دو، اس میں تخفیف کر دو، ہمارے عذاب کو تھوڑا سا کم کر دو۔ دروغہ جہنم کہے گا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروغہ جہنم مالک اپنے رب کو کہہ ہمیں موت ہی دے، ہمیں مار ہی دے، جہنم سے نہیں نکالنا نہ نکالو، عذاب ہلکا نہیں کرنا نہ کرو، ہمیں موت ہی دے دو تاکہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ پھر کہا جائے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا تھا اپنے آپ کو سدھارنے کا، نیک اعمال کرنے کا، فرما بردار بننے کا، اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے، اب تمہیں جہنم کی آگ کے اندر رہنا ہے، نہ جہنم سے باہر نکالا جائے گا، نہ عذاب کے اندر تخفیف کی جائے گی، اور نہ ہی تمہیں موت دی جائے گی۔ کیوں؟ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اگر موت آنی ہوتی تو لوگ جہنم کو دور سے دیکھ کے ہی مر جاتے، اگر موت آنی ہوتی لوگ جہنم کا تصور سوچ کے ہی مر جاتے۔ موت نہیں آئے گی، نہ ہی عذاب کم ہوگا، بلکہ عذاب دن بہ دن بڑھتا
اسی طریقے سے ایک ہی لمحے کے اندر جہنم کی آگ بندے کے ماس کو کھا جائے گی، اندر سے ہڈیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الفا وجوہہم النار وہم فیہا خالدون، لوگ سمجھتے ہیں ہلکی عذاب ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرے گی، یہ اتنی سخت ترین عذاب ہے، ابھی منہ کے قریب جائے گی ماس سارے کا سارا جل کے راکھ ہو جائے گا، اندر سے ہڈیاں نکلنے لگ جائے گی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نیا ماس دے دیں گے، اس کو بھی جلا دیا جائے گا، پھر نیا دے دیں گے، اس کو بھی جلا دیا جائے گا۔ یہ عمل بار بار جاری ہوتا رہے گا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ لوگوں کو سخت سے سخت ترین عذاب چکھایا جائے۔ اسی طریقے سے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کونین کے تاجدار نبی محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ سے کہا، دنیا کی آگ ماچس کی تیلی نہیں، یہ ہمارے چولہوں کی نہیں، یہ تندوروں کی نہیں، دنیا کی آگ، دنیا کی آگ جو سب سے زیادہ گرم ہے وہ لاوا ہے، جو پہاڑوں میں بسوقات پھٹتا ہے، اس کے یعنی ہزاروں میٹر بلندی سے بھی کوئی چیز گزرے، اتنا زیادہ سیک ہوتا ہے اس لاوے کا کہ وہ جو بھی چیز ہزاروں فٹ بلندی سے بھی گزرے اس سیک کی وجہ سے گر جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس کے اندر آ جاتی ہے، اتنا زیادہ سیک ہے لاوے کا۔ تو یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے تو یہ ہے جہنم کی آگ۔ ہمارے سے ماچس کی تیلی، یہ لیٹر ہے، یہ ہیٹر ہے، اس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو دنیا کی آگ لاوا ہے، اس کو 69 کے ساتھ ضرب دے پھر بنتی ہے جہنم کی آگ، اتنی زیادہ سخت ترین عذاب ہے۔ اور ایک آیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا اگر لوگ جہنم کو دیکھ لیں، واللہ لو تعلمون ما اعلم، میں نے جہنم کو دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، اگر تم جہنم کو دیکھ لو لرحمتم قلیلا ولبغیتم کثیرا، تم ہنسنا چھوڑ دو گے، رونا شروع کر دو، تمہاری دنیا تمہارے رشتے سارے ختم ہو جائے، ماں تلذذتم بالنساء، تم کبھی اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، ان سے لذت حاصل نہ کرو، کبھی تم جماع نہ کرو، تم جماع کرنا چھوڑ دو گے، تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تم کاروبار چھوڑ دو گے، روتے رہو گے، اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، روتے رہو گے، جہنم کو یاد کرتے رہو گے، روتے رہو گے، جہنم سے پناہ مانگتے رہو گے، اگر تمہیں یقین آ جائے کہ جہنم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہماری یقین کمزور ہو گئی، اگر ہمارا یقین مضبوط ہوتا جہنم کی آگ پر، جنت کی نعمتوں پر، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے، جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہم فوراً کر لیتے، جن کام سے روک لیتے اس سے فوراً رک جاتے ہیں، اگر ہمارا یقین کامل ہوتا۔ یہ 25 دسمبر گزرا ہے، مسلمانوں کے یقین ایمان کا اندازہ ویسے لگا سکتے ہیں، عیسائی کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، مسلمان کمیونٹی، مسلمان عیسائیوں کے مذہبی تہوار میں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹے گئے، مسلمان ان کے ساتھ شریک ہوئے، مسلمانوں نے کیا نہیں کہا ہیپی کرسمس، حالانکہ کفریہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی گالی جو مجھے اللہ کو ابن آدم کا بیٹا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ سب سے بڑی گالی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، اگر آسمان کو احساس ہوتا یہ جملہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس جملے کے ساتھ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن جائے، اگر ان کے اندر احساس ہوتا تو انسان کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بے دھڑک ہو گئے، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے ہیپی کرسمس۔ ہیپی کرسمس ڈے کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ کے بیٹے بیٹی نہیں تھے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد، اللہ کی نہ اولاد ہے، ولم یولد، نہ اللہ کے والدین ہیں۔
مشرکین عرب نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ کفریہ جملے ہیں، شرک کے جملے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا اس بات کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹوں کا اس بات کرتا ہے کہ یہودی عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جو اللہ کے لیے اولاد کا اس بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا اقرار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ ہم صرف عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، بہت سے مسلمان ایسا کرتے ہیں، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے جی امن کی خاطر جی محبت قائم کرنے کے لیے محبت باقی سال کے دوسرے دنوں میں کرو اور اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر یہ کام ہوگا۔ عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرسمس ڈے کہہ دینا، ان کے مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونا، یہ بھی کفری عمل ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سال ختم ہو رہا ہے، 2022 ختم ہو رہا ہے، 2023 آنے والا ہے۔ دیکھیں 31 دسمبر کو کیا کیا نہیں ہوگا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نئے سال کی خوشی کرتے کیا کیا نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہم نئے سال کے لیے عزم کریں کہ 2022 کے اندر میں نے کم نیکیاں کی ہیں، 2023 کے اندر میں زیادہ نیکیاں کروں گا۔ 2022 نیکیوں کے اعتبار سے میرا کمزور گزرا ہے، 2023 کے اندر میں عبادات کروں گا۔ 2022 کے اندر میں نے نفلی روزے کم رکھے ہیں، 2023 کے اندر میں نے زیادہ رکھے ہیں۔ 2022 کے اندر میری نیکیاں کم تھی، 2023 کے اندر میں کوشش کروں گا اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن سال کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ شرابوں کے ساتھ، زنا کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، بریانی کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، عشق و معشوقی کے ساتھ۔ عاشق اپنی معشوقہ کو قاتل کرتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے نئے سال کی، معشوقہ اپنے عاشق کو قاتل کرتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے نئے سال۔ تو ہمارے سال کی ابتدا ہی کس چیز سے ہو رہی ہے؟ گناہ کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ پھر کیا ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں؟ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ایک دیوار حیات کی ایک اینٹ گر گئی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے اس کا 1 سال کم ہو گیا، میں نے اب توبہ کرنی ہے، میں نے گڑ گڑانا ہے، میں نے اللہ کے قریب آنا ہے، میں نے نیکیاں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم یہ کریں لیکن میں دیر ہوں، پرعزم ہوں، اپنے عزم کو مضبوط کرو۔ ہوتا کیا ہے ہم گناہوں کے اندر دیر ہو جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے ہم اتنی زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں، شرابیں چلتی ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کے اندر کیا کیا نہیں ہوگا، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ آج ہم نے جہنم کے عذاب، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، سچا مسلمان بنائے، اسلام پر صحیح طریقے پر چلنے والا بنائے، قرآن کی ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ اس کے رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے ہمیں وہ کرنے والا بنائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے سے روک دے اس سے رک جانے والا بنائے۔